بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا سر بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ اس وقت میں ایک اندھیرے کمرے میں موجود تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں یہاں پر کیسے آئی۔ کافی دیر تک میں بے بسی کی حالت میں وہیں پر بیٹھی رہی اور سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کافی دیر کے بعد جب میرا دماغ چلنے کے قابل ہوا تو تھوڑی دیر کا پہلے کا واقعہ بھی میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور ٹٹولتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ میں زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک کالا لمبا انسان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ انتہائی غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ابھی اور اسی وقت منہ بند کر دو ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ بھیک مجھ سے نہیں بلکہ اس انسان سے مانگو جو تمہیں یہاں پر لایا ہے۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور اسے کہا کہ مجھے یہاں پر کون لایا ہے؟ لگتا ہے لڑکی تمہیں بہت جلدی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد تم پر سارے راز کا آشکار ہو جائیں گے اور تمہیں اپنے گناہوں کی سزا بھی مل جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ دوبارہ سے بند کر دیا۔ میں دوبارہ سے زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ دوسری بار جب اس نے دروازہ کھولا تو میری نظر اس کے ہاتھ پر پڑی جہاں پر اس نے ایک لوہے کا ڈنڈا اٹھا رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں نے سن تو رکھا تھا کہ جو لڑکیاں کڈنیپ کی جاتی ہیں ان کے ساتھ بہت ظلم کیا جاتا ہے، مگر زندگی میں اپنا پہلی بار اس طرح کے حالات سے واسطہ پڑ رہا تھا۔ اس ڈنڈے کو دیکھ کر میرا دل پوری طرح سے کانپنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا جو دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تم ایک اچھے دل کے مالک ہو، تم صرف اور صرف اپنے لڑکی بکواس بند کر دو۔ تمہاری اس طرح کی باتیں میرے دل پر اثر نہیں کریں گی۔ میں ایک پتھر دل کا انسان ہوں، میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم شور مچانا بند کر دو۔ اگر تم نے شور مچانا بند نہ کیا تو پھر تمہیں باہر باندھے ہوئے کتوں کے سامنے ڈال دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اندر بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اندر بہت زیادہ اندھیرا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اب تو تمہاری زندگی بھی اندھیرا بن جائے گی۔ بہت جلد ہی تمہاری زندگی سے تمام خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس اندھیرے کی عادت ڈال لو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے کمرے کے اندر زور سے دھکا دیا۔ میں بہت بری طرح سے زمین سے جا کر لگی۔ میرا سر زمین سے ٹکرایا جس کی وجہ سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر سے کوئی گرم مادہ نکل رہا ہو۔ آنسو تیزی سے میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اچانک ہی کمرے میں روشنی ہو گئی۔ میں نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا تو کمرے میں ایک بلب بھی تھا جو اب روشن ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، مگر اس کے باوجود بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے صرف اور صرف یہ پتہ لگانا تھا کہ مجھے یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے۔ میری تو کبھی بھی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رہی تھی اور نہ ہی کبھی میں نے کسی کا دل دکھانے کی کوشش کی تھی۔ اور پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ماضی کے تمام واقعات گھومنے لگے۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور میں نے ویسے بھی کبھی بھی کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی۔ کمرے میں تھوڑی سی روشنی ہوئی تو میں نے پورے کمرے میں نظر دوڑانا شروع کر دی۔ اچانک ہی میری نظر ایک روشن دان پر جا کر ٹھہر گئی۔ وہ اچھا خاصا بڑا روشن دان تھا لیکن وہ کافی اونچا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک کرسی اور ایک میز پڑا ہوا ہے، میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں جلدی سے اس طرف گئی اور وہ چیزیں سیٹ کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں باہر کا نظارہ صاف دیکھ سکتی تھی، لیکن یہاں پر بھی مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا
کیونکہ باہر کالے رنگ کے بڑے بڑے کتے بندھے ہوئے تھے۔ اگر میں وہاں سے کود بھی جاتی تو وہ کتے مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیتے، اسی لیے باہر کودنے کا تو رسک میں ہرگز نہیں لے سکتی تھی۔ میں دوبارہ سے آرام سے نیچے اتری اور گھٹنوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ اسی وقت ہی مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کمرے میں کیمرہ بھی لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپیکر بھی لگا ہوا ہے۔ لیڈی بانو، آپ کو اپنی تمام چالاکیاں اپنے گھر میں ہی رکھ کر آنی تھیں، کیونکہ یہاں پر آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی چالاکی نہیں چلے گی۔ یہاں پر صرف اور صرف میرا حکم مانا جاتا ہے۔ وہ آواز سن کر میں بے چین ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو اور مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ اس کے جوابات میں تمہیں ابھی نہیں دے سکتا۔ اس کے جوابات میں تمہارے پاس پہنچنے کے بعد ہی تمہیں دے پاؤں گا۔ فی الحال بہتر یہی ہے کہ تم خاموشی سے وہاں پر بیٹھی رہو اور کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میری نظر تمہاری ہر ایک حرکت پر ہے۔ یہ آواز مجھے یاد تھی، لیکن یہ چہرہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ میں زیادہ بے چین ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا میں تمہیں جانتی ہوں؟ اب کی بار وہ کھل کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، لو جی، کم از کم اس طرح کا سوال تمہیں مجھ سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک تم ہی تو ہو جو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہو۔ تمہارے علاوہ میں نے کسی کے سامنے بھی اپنا آپ ظاہر کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی۔ صرف تم ہی ایک واحد لڑکی تھی جسے میں نے زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں بتایا اور اپنا ہر راز اس سے شیئر کیا۔ وہ اپنی باتوں سے کافی پراسرار انسان لگ رہا تھا، اور جتنے یقین سے وہ یہ باتیں کر رہا تھا، یہ سن کر مجھے واقعی لگنے لگا تھا کہ میں اسے بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اب چاروں طرف دوبارہ سے گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ جب تک وہ انسان اپنے ملازموں کو حکم نہیں دے گا، تب تک وہ مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ میں دوبارہ سے چلانے لگی، چیخنے لگی۔ مجھے پتا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ شخص دوبارہ دروازہ کھولے گا۔ میں بھاگنے میں بہت ماہر تھی اور بہت ہی پھرتی کے ساتھ بھاگتی تھی۔ اس بار میں نے دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی وہ شخص دروازہ کھولے گا، اسی وقت ہی باہر نکلوں گی اور پھر پیچھے دیکھے بغیر بھاگتی چلی جاؤں گی۔ میں چلا رہی تھی جب باہر سے مجھے اس کی غصیلی آواز سنائی دی، لڑکی، ابھی اور اسی وقت اپنا منہ بند کر دو، ورنہ اگر میرا دماغ گھوم گیا تو میں تمہارا بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا، اور مجھے پتا ہے کہ اس بار مالک بھی مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اسی لیے میں چیخیں مارنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، میں تیزی سے باہر کی طرف نکلی اور پھر پیچھے دیکھے بغیر ہی بھاگنے لگی۔ وہ ایک گہرا جنگل تھا۔ میں آج سے پہلے اس جگہ پر کبھی بھی نہیں آئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر میں مسلسل چلتی رہی تو یہاں سے باہر نکل ہی جاؤں گی۔ بھاگتے بھاگتے میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اچانک ہی سامنے ایک شخص آ گیا، جس کے سینے سے جا کر میں بہت بری طرح سے ٹکرائی۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات اور خدوخال نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ سے بھاگتی، اس نے میری بازو پکڑ لی اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہنے لگا، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا اور کسی بھی قسم کی چالاکی نہ دکھانا، تو تم نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ شاید ابھی تم مجھے اچھے طریقے سے جانتی نہیں ہو۔ میں اپنے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ بہت ہی برے طریقے سے پیش آتا ہوں۔ تمہیں اگر میں نے تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دو۔ مت بھولو کہ تمہاری حیثیت بھی میرے سامنے ایک عام سی لڑکی کے علاوہ، اگر میری حیثیت واقعی تمہارے سامنے ایک عام سی لڑکی جیسی ہوتی تو تم صرف میرے ایک بار کہنے پر کمرے کی لائٹ نہ جلاتے، اور تم اپنے نوکر کو بھی مجھے ہاتھ لگانے سے منع نہ کرتے۔
मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसे कहा, एक बात का तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं उसके लिए अहमियत रखती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहती थी कि उस शख्स का मेरे साथ ताल्लुक़ क्या है और वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। उसकी आंखें छोटी सी हो गईं। यकीनन ही वो हंस रहा था। मैंने उसका मास्क उतारने की कोशिश की तो उसने यकदम ही मेरा हाथ पकड़ लिया और खुर्राते हुए कहने लगा, किसी को भी ये मास्क उतारने की इजाज़त नहीं है। मैं भी मुस्कुराने लगी। मैंने इसे कहा कि थोड़ी ही देर बाद मुझे खुद ही इस बारे में पता चल जाएगा। मैं जानबूझकर अभी से बातों में उलझा रही थी। मेरा मकसद अभी दोबारा यहाँ से भागने का था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर ये वाकई कोई बहुत बड़ी गैंग हुई तो मेरी सारी चालाकी नाकाम हो जाएगी। इस बार मैं दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम ले रही थी। इस बार मेरे जहन में हज़ारों तरह के वसवसे और वहम भी आ रहे थे। एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि अगर ये लोग दूसरे मुल्क में लड़कियों की स्मगलिंग करने वाले हुए तो फिर मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो ज़रा सा साइड पर जाकर खड़ा हुआ तो मैंने दोबारा से भागना शुरू कर दिया। अपने पीछे मुझे उसकी आवाज़ सुनाई थी कि तुम्हें मैं सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट देता हूँ, अभी और इसी वक्त वापस आ जाओ, वरना जो कुछ तुम्हारे साथ होगा इसके बाद मेरे सामने किसी भी किस्म की शिकायत न करना। मुझे इसकी बातों से खौफ महसूस नहीं हो रहा था। उस वक्त मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचानी थी। मैं पीछे देखे बगैर तेज़ी से भागती चली जा रही थी। इस बार मैं आगे का भी ध्यान रख रही थी, कहीं ऐसा न हो दोबारा से किसी शख्स से जाकर टकरा जाऊं। काफ़ी देर गुजरी कि मुझे अपने पीछे ही कुत्तों की आवाज़ सुनाई थी। कुत्तों की आवाज़ सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन मैंने अभी भी भागना नहीं छोड़ा था और ना ही पीछे मुड़कर देख रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर पीछे मुड़कर देखा तो मैं पत्थर की हो जाऊंगी। मुझे ये भी पता था कि अगर मैं रुक गई तो वहीं पर ही मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। उस वक्त मेरे जहन में अपने दादा की कही हुई बात गूंज रही थी, हमेशा वही जीतता है जो हरकत करता रहता है। एक साकिन वजूद की कोई भी हैसियत नहीं होती, लेकिन बाद औकात ऐसा होता है कि इंसान जितनी मर्जी चालाकियाँ दिखा ले, लेकिन आखिर में वो किस्मत से हार जाता है। वहाँ पर भी मेरे साथ बदकिस्मती हो गई। मेरा पाँव अचानक ही एक पत्थर से जाकर टकराया। मैं मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरी। पाँव टकराने की वजह से नाखून भी उखड़ गया था। मुझे शदीद तकलीफ़ का एहसास हो रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो कुत्ते मेरे करीब आने के बजाय मुझसे थोड़े ही फासले पर जाकर खड़े हो गए और अपनी लाल आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। खौफ से मेरा बहुत ही बुरा हाल था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे चारों तरफ जल्लाद खड़े हों। वो शख्स दोबारा से वहां पर आ गया और मुझे कहने लगा, अगर मैं एक इशारा करूं तो तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैंने इसे कहा कि यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूं कि तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहते। मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। ना तो तुम मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहे हो और ना ही मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे रहे हो, ना ही तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता क्या है। वो काफ़ी देर तक मेरी आंखों में देखता रहा और फिर कहने लगा, मैं तुम्हें इस सारी बातों के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम खुद ही कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मेरा बस किया कि मैं इस इंसान का मुंह नोच डालूं, मगर उस वक्त मैं बेबस थी। मैं इसे कुछ भी नहीं कह सकती थी। उसी वक्त ही मैंने दिल ही दिल में इरादा किया कि सिर्फ एक बार अगर मैं यहाँ से बच निकली तो इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दोबारा से अपने साथ ले जाने लगा। पाँव की तकलीफ़ शदीद थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कदम उठा रही थी। उसने मुझे दोबारा से उस कमरे में फेंक दिया। मैं दोबारा से ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। उसने मुझे दोबारा धमकी दी थी और फिर तीसरी बार वो कमरे में दाखिल हो गया। वो नकाबपोश मेरे करीब आकर बैठा और मुझे कहने लगा कि मैं चाह रहा था कि थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करो ताकि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, लेकिन तुमने खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचाने का फ़ैसला कर लिया है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तुम खुदा के लिए इस तरह की बातें करना बंद कर दो और मुझे साफ साफ अल्फाज में बताओ कि तुम्हारा मेरे साथ क्या रिश्ता है और तुम मुझे यहाँ पर किस मकसद के लिए लाए हो। अब की बार मैं गले के बल चिल्लाई। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगा।
مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ انسان پاگل ہو۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اپنی یونیورسٹی کے 2 سال کے بارے میں یاد کرنے کی کوشش کرو۔ کیا ان 2 سالوں میں کبھی بھی تمہارے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا؟ اچھا، تم یہ چیز بھی چھوڑ دو۔ تم یہ سوچو کہ ان 2 سالوں میں تم نے کسی لڑکے سے بات کی اور کس قسم کی بات کی۔ اس کی بات سن کر میں ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ان 2 سالوں میں میری نہ جانے کتنے لڑکوں سے بات ہوئی تھی۔ وہ بات صرف پڑھائی تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ اس کے علاوہ بھی میری نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ یاریاں تھیں۔ میں بہت ہی دل پھینک قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے اس سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کہیں تم ان میں سے تو نہیں ہو؟ میری بات سن کر وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ اس کی آواز بہت ہی پیاری تھی اور اس کی ہنسی بھی انسان کو مدہوش کر دیتی تھی۔ چند لمحے تو یوں ہی میں اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھتی رہی۔ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت انسان ہے۔ اس نے پیار سے میرے گال پر چٹکی کاٹی اور کہنے لگا، نہیں میری پیاری، میں تو کوئی اور ہوں۔ ذرا دوبارہ سے یاد کرنے کی کوشش کرو، کہیں تمہیں یاد آ جائے۔ اگر تمہیں خود ہی یاد آ جاتا ہے پھر تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ پھر مجھے یاد کروانا پڑے گا، اور میری یاد کروانے کا طریقہ تمہیں ذرا بھی پسند نہیں آئے گا۔ میں دوبارہ سے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ میرا سر بہت بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس نے کہا کہ اب تم خود ہی بتا دو۔ اس نے میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ 2 مہینے پہلے کا ذکر ہے۔ میں مسکراتے ہوئے احسن سے باتیں کر رہی تھی جب اچانک ہی کمرے میں سارا آ گئی۔ سارا کو دیکھ کر میں نے جلدی سے موبائل سائٹ پر رکھ دیا۔ میں سارا کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اگر اسے پتہ چلا کہ میں دوبارہ کسی نامحرم سے بات کر رہی ہوں تو وہ اس بار ضرور میرے والدین کو شکایت لگا دے گی۔ اس نے پچھلی بار بھی مجھے یہی دھمکی دی تھی، لیکن پچھلی بار میں جس سے گفتگو کر رہی تھی وہ احمد تھا۔ مجھے شروع سے ہی لڑکوں کی ذات میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ بچپن سے ہی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتی آئی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میری ماں مجھے جس کام سے بچپن سے منع کرتی آئی تھی میں ہمیشہ ہی وہی کام کرتی تھی۔ میری یہ گندی عادت تھی کہ میں ہر چیز کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرتی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ اگر میں نے یہ کام کر دیا تو کس حد تک مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں اس دوران یہ بات بھول جاتی تھی کہ لڑکی کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ اگر کسی دن انہیں شغل میلے کے چکر میں میری زندگی عذاب بن گئی تو کوئی بھی مجھے بچانے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ میرے والدین بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس وقت مجھ پر صرف اور صرف جوانی کا نشہ چڑھا ہوا تھا، اور میں بے حد خوبصورت تھی اور اپنے خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ یہ بات میں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ خاندان کے سارے لڑکے ہی مجھے بہت پسند کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے اپنے معیار کے نہیں لگتے تھے۔ میں ہمیشہ ہی کسی ایسے انسان سے شادی کرنا چاہتی تھی جو حد سے بھی زیادہ امیر ہوگا اور جو میری عزت کرے گا اور میری قدر کرے گا۔ اس طرح کا لڑکا مجھے کہیں بھی نہیں ملتا تھا۔ جو بھی میری طرف متوجہ ہوتا تھا میرے حسن کی وجہ سے ہی ہوتا تھا۔ بچپن سے ہی میں اپنے والدین سے بہت زیادہ دور رہی تھی۔ 8ویں کلاس میں تھی تو گھر والوں نے مجھے موبائل لا کر دے دیا تھا، اور پھر اس دن سے ہی میں موبائل میں ہی مگن رہنے لگی۔ مزید مہربانی میری کزن نے مجھ پر کر دی۔ اس نے مجھے فیس بک کا اکاؤنٹ بنا کر دے دیا۔ پھر کیا تھا، وہاں پر میں نے لڑکوں سے باتیں کرنا شروع کر دیں، اور اس طرح سے مجھے لڑکوں کی عادت پڑ گئی۔ سب سے پہلے میں نے جس لڑکے سے بات کی تھی وہ لڑکا مجھ سے 6 سال بڑا تھا۔ تب میں نے پہلی بار زندگی میں کسی سے دل سے محبت کی تھی، اور زندگی میں پہلی بار کسی کو شدت سے چاہا تھا۔ لیکن جب اس لڑکے نے مجھے دھوکہ دیا تو میں بہت بری طرح سے ٹوٹ گئی۔ اس دن ہی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ساری زندگی لڑکوں کے دلوں کے ساتھ ہی کھیلتی رہوں گی، اور پھر اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح ہی لڑکوں کے ساتھ میں مصروف رہنے لگی۔ اب میری سوچ ایسی بن گئی تھی کہ زندگی لڑکوں سے شروع ہوتی ہے، لڑکوں پر ہی جا کر ختم ہو جاتی ہے۔
ان کے علاوہ مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ میرے دل میں اپنے گھر والوں کا بھی خیال نہیں جاتا تھا۔ اب اگر امی مجھے ڈانٹتی تھیں، مجھے باتیں سناتی تھیں کہ تم گھر والوں کے پاس کیوں نہیں بیٹھتی، اور اس وقت میں دل میں سوچتی تھی کہ کاش امی مجھ پر اتنی سختی پہلے کر لیتی تو آج میں ان لوگوں سے اتنی زیادہ دور نہ ہوتی۔ نہ تو مجھے اپنے بہن بھائیوں میں دلچسپی تھی اور نہ ہی مجھے اپنے ماں باپ میں کوئی دلچسپی تھی۔ میں جس لڑکے سے ایک بار بات کرتی تھی تو اس سے حد سے زیادہ اٹیچ ہو جاتی تھی، پھر وہ مجھ سے ناراض ہوتا تو مجھے اپنی ساری دنیا ہی بے رونق لگنے لگتی تھی، اور جب میں اس سے بات کرتی تھی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی تھی۔ میں نے اپنی خوشیوں کو لڑکوں کی خوشیوں کے ساتھ ہی جوڑ دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے علاوہ میری زندگی کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ کالج میں گئی تو وہاں کی لڑکیاں کافی شریف تھیں۔ ان لڑکیوں کے سامنے میں اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا یہ ساری باتیں میں نے اپنے دل ہی دل میں دبا دیں۔ اور پھر جب میں یونیورسٹی میں گئی تو یونیورسٹی میں ہی میری کالج کی ایک لڑکی بھی آ گئی، چونکہ وہ میرے ہاسٹل میں ہی رہتی تھی، اس لیے اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ میں کسی لڑکے سے بات کرتی ہوں۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا تو میں اس کے سامنے صاف منہ کر گئی، مگر زیادہ عرصے تک میں اسے چھپا نہ سکی۔ میں نے جب اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتانا شروع کیا تو اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، اور وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بانو تم ایسی تو نہیں تھی؟ سارا کی بات سن کر میں زخمی انداز میں مسکرائی۔ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی اس طرح کا جملہ سننے سے خوفزدہ ہوتی تھی۔ اس نے ایک لمبا عرصہ لگایا اور مجھے اس سب سے باہر نکال دیا، لیکن جب وہ گھر رہنے کے لیے جاتی تو میں دوبارہ سے لڑکوں سے بات چیت شروع کر دیتی تھی۔ میں نے اب اس چیز کو مذاق سمجھ لیا تھا۔ لڑکوں کے دلوں سے کھیلنا میں نے ایک عادت بنا لی تھی۔ میں سمجھتی ٹھیک ہے، صرف لڑکیوں کے ہی جذبات ہوتے ہیں، لڑکوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جب ایک لڑکا اپنی ضد پر اتر آئے پھر وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، اور اپنی پسندیدہ عورت کے سلسلے میں تو وہ ویسے بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ سچے پیار کی تلاش میں اپنی زندگی کو برباد کرتی جا رہی تھی۔ ابھی بھی میں کمرے میں بیٹھی اسی سے بات کر رہی تھی کہ سارا کے آنے پر ایک دم ہی موبائل سائٹ پر رکھ دیا۔ وہ چیر کی طرح میرے موبائل پر جھپٹی اور موبائل اٹھا لیا۔ اس نے جب دیکھا کہ میں احسن سے بات کر رہی ہوں، اس نے جلدی سے موبائل اپنے کانوں سے لگایا اور احسن کو باتیں سناتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ میری دوست سے دور رہو۔ پہلے بھی میری دوست کی زندگی تمہاری وجہ سے اتنی عذاب میں رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں تمہاری وجہ سے مزید اپنی دوست کی آنکھوں میں آنسو دیکھوں۔ آج کے بعد اس نمبر پر کال مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں سارا کو روکنا چاہتی تھی اور اسے بتانا چاہتی تھی کہ ہم دونوں کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے اور ہم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن اس کے غصے کے سامنے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ احسن کو میری زندگی میں آئے ہوئے تقریباً 3 مہینے ہی گزرے تھے، اور ہمیشہ کی طرح میں اس لڑکے سے بھی اٹیچ ہو گئی تھی۔ یہ لڑکا میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک تھا۔ اس نے مجھے پہلے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ پہلے یہ مجھے اہمیت دیتا رہا اور مجھے یہ محسوس کرواتا رہا جیسے کہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں جب اس کی محبت میں مکمل طور پر گرفتار ہو گئی تو اس نے یکدم ہی نظریں پھیر لیں۔ اب یہ مجھے پہلے کی طرح وقت نہیں دیتا تھا اور نہ ہی پہلے کی طرح مجھ سے بات کرتا تھا۔ اب یہ مجھے اپنے پیچھے لگا رہا تھا۔ میں یہ ساری باتیں سمجھتی تھی، لیکن اب مجھے اس کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اس کو بھولنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی مجھے دھتکار دیتا، لیکن میں پھر بھاگی بھاگی اس کے پاس چلی جاتی اور اس کی منتیں کر کے دوبارہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتی تھی۔ اس بار بھی میں نے اس کی منتیں کی تھیں اور اسے کہا تھا کہ وہ مجھے معاف کر دے، حالانکہ اس بار میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں صرف اور صرف اس سے دور رہنے سے گھبراتی تھی۔ اگر سچ بولوں تو میں تنہا رہ جانے سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ سارا انتہائی غصے سے میری طرف دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس انسان کو تم نے دوبارہ کال نہیں کرنی،
پھر تم نے اسے کال کیوں کی؟ سارا کی بات سن کر میں نے گردن جھکا دی۔ میں نے اسے کہا کہ احسن نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس سے بات نہیں کی تو وہ مجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ میں بہت بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح میں نے سارا سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ سارا نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ مجھے اس سے تھپڑ کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے سارا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے کچھ تو اپنی ذات پر ترس کھاؤ، کچھ تو اپنی عزت کرنا سیکھ لو۔ کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے جس کو تم نے خود کو استعمال کرنے کا موقع نہ دیا ہو۔ ارے تم ایک بہت ہی قیمتی لڑکی ہو، تم ایک ہیرے کی طرح ہو جسے صرف اور صرف ایک شخص کے لیے خود کو بچا کر رکھنا چاہیے، لیکن تم ہر دوسری گندی نالی کے کیڑے کو یہ موقع دے رہی ہو کہ وہ تمہارے پاس آئے، تمہیں استعمال کر کے چلا جائے۔ سارا کی بات سن کر میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا۔ میں نے اسے کہا کہ اب ان لڑکوں کو چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے کیونکہ اب مجھے ان کی عادت ہو گئی ہے۔ سارا مجھے کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم میری بات نہیں مان رہی تو نہ مانو، اب میں تمہارے گھر والوں کو اس بارے میں بتا دوں گی، پھر تمہارے گھر والے جو فیصلہ کریں گے مجھے یقین ہے کہ وہ فیصلہ تمہیں قبول ہوگا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس بار وہ واقعی میرے گھر والوں کو نہ بتا دے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے روکا، اسے منایا اور اس کی منتیں کرتے ہوئے اسے کہا کہ فکر مت کرو، اب میں دوبارہ اس کی طرف کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ سارا مجھے کہنے لگی کہ اس کے دوسرے لڑکیوں کے ساتھ بھی چکر ہیں۔ سارا کی بات سن کر میں نے کنکھیوں سے اس کی چہرے کی طرف دیکھا اور پھر رات کے وقت مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا۔ دراصل رات کے وقت کھانا لینے کے لیے ہم دونوں باہر گئے تھے کیونکہ ہاسٹل میں بہت ہی برا کھانا بنا ہوا تھا۔ میں بریانی لے رہی تھی جب اچانک ہی میری نظر سامنے والے کیفے پر پڑی جہاں پر احسن ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور پھر اسی وقت وہ بھی میرے دل سے اتر گیا۔ اب تو میری زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا تھا کہ میں کسی طرح سے سچا پیار تلاش کروں۔ سارا مجھے ہمیشہ ہی نصیحت کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تم اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، ہر ایک انسان کے لیے بچا کر رکھو، دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں مایوس نہیں کریں گے اور تمہیں تمہاری مرضی کا انسان دیں گے۔ سارا کی باتیں سن کر چند لمحوں کے لیے تو میں بھی نیک بن جاتی تھی، لیکن اس کے بعد ہی دوبارہ سے مجھ پر شیطان حاوی ہونے لگتا تھا۔ دراصل میرا دل گناہوں کی وجہ سے اس قدر کالا ہو گیا تھا کہ اب اگر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کرتی تو وہ میرے دل کو بدل نہیں سکتی تھی۔ سارا مجھے صبر کرنے کی تلقین کرتی تھی جبکہ مجھ میں ذرا بھی صبر نہیں تھا۔ ایک ہفتے تک تو میں اکیلی ہی گھومتی پھرتی رہی۔ اس ایک ہفتے میں میں نے کسی بھی لڑکے سے بات نہیں کی اور حیرت انگیز طور پر میرا یہ ایک ہفتہ بہت ہی اچھا گزرا تھا۔ نہ ہی مجھے کسی قسم کی ٹینشن ہوئی تھی اور نہ ہی میں نے کسی بات کی پریشانی لی تھی، بلکہ آزادی سے اپنی زندگی جی رہی تھی کہ پھر سے ہی میری زندگی میں طوفان آ گیا۔ اس بار میری زندگی میں آنے والا لڑکا عمر نام کا تھا۔ عمر میری کلاس میں نیا آیا تھا۔ دراصل اس نے دوسری یونیورسٹی سے خود کو ہماری یونیورسٹی میں شفٹ کیا تھا۔ جب میں نے پہلے دن اسے دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس کی دیوانی ہو گئی۔ وہ لڑکا میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ساری کلاس کی لڑکیوں کو چھوڑ کر وہ میرے قریب آ کر ٹھہر گیا اور مجھ سے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ میں نے بھی جوش و خروش سے اسے سلام کیا۔ سارا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے دوبارہ سے شک ہونے لگا تھا کہ میں اس لڑکے کی طرف مائل ہو رہی ہوں۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے وہاں سے جانے کا کہتی، میں نے انتہائی روکھے انداز میں سارا کو کہا، میں تھوڑی ہی دیر بعد تم سے آ کر بات کروں گی، فی الحال تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے کچا چبا جائے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ عمر کے سامنے کبھی بھی مجھے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرے گی۔ اسے وہاں سے بھیجنے کے بعد میں دوبارہ سے عمر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کل رات جو میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں کسی بھی لڑکے سے بات نہیں کروں گی، وہ وعدہ بھی میں نے اسی وقت ہی توڑ دیا۔ 1 مہینے کے بعد ہی عمر نے مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا۔
اس کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی۔ اس نے نہ صرف میرے ساتھ پیار کا اظہار کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں اسے اپنے گھر والوں کا نمبر دوں۔ وہ بہت جلد ہی اپنے گھر والوں کو میرے گھر میں رشتہ لینے کے لیے بھیجے گا۔ میں نے جب گھر جا کر اپنی اماں سے اس بارے میں بات کی تو اماں نے مجھے بہت بری طرح سے ڈانٹا اور مجھے کہنے لگیں کہ تمہیں یونیورسٹی میں اس لیے نہیں بھیجتے کہ تم وہاں پر جا کر چکر چلانا شروع کر دو۔ ہم نے تمہیں صرف اور صرف وہاں پر پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ عزت کے ساتھ اپنے 4 سال مکمل کرو، اور پھر اس کے بعد ہی تمہارے ابا اپنی مرضی سے تمہاری کسی جگہ پر شادی کریں گے۔ امی نے مجھے صاف الفاظ میں انکار کر دیا تھا۔ میں نے امی سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار کسی انسان نے مجھ سے نکاح کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس بار میری بدقسمتی کہ میں اپنے گھر والوں کو ہی نہیں منا پا رہی تھی۔ عمر نے جب اگلے دن میرے گھر والوں کا جواب مانگا تو میں بہت بری طرح سے بوکھلا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیا جواب دوں، اور پھر میں نے اس کے سامنے یہ بہانہ بنا دیا کہ امی کا کہنا ہے کہ ابھی میں بہت چھوٹی ہوں، یہ میری پڑھائی کی عمر ہے، وہ ابھی میری منگنی یا نکاح کرنے کے حق میں نہیں ہیں، اسی لیے تم اپنے والدین کو 2 سال کے بعد بھیجنا، اس وقت میری پڑھائی بھی مکمل ہو جائے گی۔ عمر بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے گھر والے ہماری شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اب اس کے سامنے جھوٹ بولنا بھی میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، واقعی میری امی اس شادی کے لیے نہیں مانی۔ تو اس میں پریشانی کی کوئی بھی بات نہیں ہے، ہم دونوں کورٹ میں جا کر نکاح کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں اپنے گھر والوں کو اس بارے میں بتا دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ تب تمہارے گھر والے ہمیں روک نہیں پائیں گے۔ عمر کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے کہہ دے گا۔ میں بلا شبہ بہت زیادہ دعوے کرتی تھی اور محبت میں بہت سچی تھی۔ میں اپنے والدین سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر کسی دن انہیں میری حرکتوں کے بارے میں پتہ چلا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں نے عمر کو کہا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، میں اپنے گھر والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ چند لمحوں تک میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، ابھی بھی تو تم اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے رہی ہو۔ تمہارے گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ تم یونیورسٹی میں بیٹھی پڑھائی کر رہی ہو، جبکہ تم ایک لڑکی کے ساتھ کیفے میں بیٹھی چائے پی رہی ہو۔ اب مجھے عمر کی باتوں سے کوفت ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ زیادہ ہی میرے سر پر چڑھ رہا تھا، اور اس طرح کے لڑکے مجھے سرے سے ہی پسند نہیں رہے تھے۔ مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ عمر بھی میرے دل سے اتر گیا ہے اور اب میں دوبارہ اس سے بھی جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ یہاں پر آ کر مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ لڑکوں کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، سارا قصور میرا اپنا ہے۔ میرا اپنا دل ہی لڑکوں سے بہت جلدی بھر جاتا ہے اور میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ اب میں نے عمر سے بات چیت بہت کم کرتی تھی۔ اب میں پہلے کی طرح اسے ملتی بھی نہیں تھی۔ اگر کبھی راستے میں اسے دیکھتی تو اسے دیکھ کر نظریں پھیر لیتی یا پھر اپنا راستہ ہی تبدیل کر لیتی تھی۔ عمر کافی دنوں سے یہ سب کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے جان بوجھ کر اگنور کر رہی ہو۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تم مجھ سے کورٹ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی تو نہ صحیح، لیکن کم از کم میرے ساتھ اس طرح کا رویہ تو نہ رکھو۔ ہم بہت اچھے دوست بھی تو ہیں اور ہم دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ اس کی یہ بات مجھے اچھی لگی تھی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اسے کہا، ہاں کیوں نہیں، یہ بات تم نے بالکل ٹھیک کہی، اور پھر میں دوبارہ سے اس کے ساتھ گھومنے لگی، لیکن اس بار میں اس کی ایک اچھی دوست بن کر اس کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ چند ہی دنوں بعد ہماری یونیورسٹی میں ایک پروگرام ہو رہا تھا جس کے لیے ایک بہت ہی بہترین ڈرامہ کرنا تھا۔ میں نے اور عمر دونوں نے ہی اس ڈرامے میں حصہ لیا تھا۔ ڈرامے کے دوران اچانک ہی وہاں پر مولوی آ گیا۔ مولوی کو دیکھ کر میں گھبرا گئی کیونکہ یہ سین ہمارے ڈرامے میں شامل نہیں تھا۔ باقی تمام لوگ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جس نے ہمیں پریکٹس کروائی تھی وہ مجھے مطمئن رہنے کا اشارہ کرنے لگا۔
اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ یہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہی ہے، اور پھر اس ڈرامے میں ہی مذاق مذاق میں میرا اور عمر کا نکاح ہو گیا۔ ڈرامہ مکمل ہونے کے بعد میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا، جبکہ عمر کے چہرے پر مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے فی الحال یہاں سے جانا ہے، لیکن میں بہت جلد تمہارے پاس لوٹ کر واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے چلا گیا۔ ایک ہفتے بعد مجھے دوسرا لڑکا مل گیا اور میں عمر کو بھی بھول گئی۔ 1 مہینے کے بعد عمر میرے ذہن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محو ہو گیا۔ جب اس لڑکے نے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں تو میرے ذہن میں عمر کا چہرہ گھومنے لگا۔ اس لڑکے نے اپنے چہرے سے ماسک اتارا، وہ واقعی عمر ہی تھا۔ اسے دیکھ کر میری زبان ہکلانے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہاں پر کیسے؟ اس نے مجھے کہا کہ میں اپنی بیوی کو لینے کے لیے آیا تھا، اور مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ اس دن جو بھی نکاح ہوا تھا وہ بالکل سچا تھا۔ عمر ایک پولیس والا تھا جو اس یونیورسٹی میں مشن پورا کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب اس یونیورسٹی میں اس کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو اسے مجھ سے محبت ہو گئی۔ وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ میں غلط سرگرمیوں میں ملوث ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پایا، اور روز بروز ہی وہ میری طرف مزید متوجہ ہونے لگا۔ عمر نے مجھے بتایا کہ جب اس نے مجھ سے چھپ کر نکاح کرنے کی پیشکش کی تھی اور میں نے فوراً انکار کر دیا تھا، تب اس کے دل میں میرے لیے محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ مجھے گھر سے محبت نہیں ملی ہوئی، اور اسی محبت کو ہی میں باہر تلاش کر رہی ہوں۔ ابھی میں خوفزدہ نظروں سے عمر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا کرو گے؟ عمر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اب تمہارے گھر والوں کے سامنے تم سے نکاح کروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ ساری باتیں تو تم مجھے ویسے بھی بتا سکتے تھے۔ وہ ہنسنے لگا اور اس نے مجھے کہا کہ دراصل ہر پولیس آفیسر کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور میرا طریقہ یہی ہے کہ میں پہلے اپنے ہدف کو خوفزدہ کرتا ہوں اور پھر اپنا شکار کرتا ہوں۔ میں نے ایک سکون کی سانس لی اور اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس نے میری طرف خفگی سے دیکھا اور کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میری بات بھی تم نے 2 لڑکوں سے دوستی کی تھی۔ میں نے اس کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ بس اسی عادت کو چھوڑنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے مجھے کہا کہ ابھی اور اسی وقت وہ عادت چھوڑ دو، کیونکہ اب تم شادی شدہ ہو اور کسی کی بیوی ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی بھی ارے خیرے سے بات کرے۔ تمہارے ماضی میں جو کچھ بھی ہوا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب مجھے صرف اور صرف تمہارے حال سے مطلب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے حال کو پاکیزہ بنا لو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے میرے بابا کو ساری حقیقت کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ جب میں اس کے ساتھ اپنے گھر واپس گئی تو بابا نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اور پھر چند ہی دنوں کے بعد میرا عمر کے ساتھ دھوم دھار طریقے سے نکاح ہو گیا۔ ہر شخص میری قسمت پر رشک کر رہا تھا، کیونکہ مجھے ایک بہت ہی خوبصورت اور کامیاب انسان ملا تھا۔ میں بھی خود کو بے حد خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔